ایس سی او سمٹ بھی کرانی ہے لیکن بربریت اور فسطائیت کو بھی جاری رکھنا ہے. لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. ایس سی او شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سمٹ پہلی بار پاکستان میں منعقد ہونے جا رہی ہے 15 اکتوبر اور 16 اکتوبر کو، اور اس سلسلے میں دنیا بھر سے آپ کے بڑے بڑے لیڈر، چین کے وزیر اعظم وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کے دوران کہ کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جائے. جو لاسٹ ریمیننگ آخری جو موضوع بچ گئے ہیں یا آپ کے آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے، ایک نیا ملٹری کوڈ بنانے کے لیے جس کو یہ آئینی کوڈ کی شکل دینا چاہ رہے ہیں، ان کاروائیوں میں بھی تیزی آ گئی ہے. اور ان کاروائیوں میں تیزی کیسے آئی ہے؟ ان کاروائیوں میں تیزی اس لیے آئی ہے کیونکہ وقت کم ہے اور ابھی بھی فسطائیت کو مستحکم کرنے کے لیے چیزیں بہت درکار ہیں. جی ہاں، مگر اس سے پہلے ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ، پریس دا بیل آئیکن. یہ کانٹینٹ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، اور اسپیشلی پاکستان میں یہ کانٹینٹ شاید آپ کو نہ ملے جہاں پہ جبر کے سب پل توڑ دیے گئے ہیں. اور جو اس وقت پاکستانیوں پہ ہو رہا ہے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باپ، بزرگ جن کو گھسیٹا جا رہا ہے روڈوں کے اوپر، وہ ہمارے سامنے ہیں. اور وہ لوگ جو آئینی ترمیم اور آئینی عدالت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی کوششوں کے اندر اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو لیٹ گئے ہیں سامنے نظام کے، عاصم منیر کے، کہ اینی تھنگ گوز. ایک طرف وہ بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کیوں امپورٹنٹ ہے، قائد اعظم سے لے کر بھٹو سے لے کر پتہ نہیں کون کون لوگ بیچ میں انہوں نے ڈال دیے، اور دوسری طرف ان کے آپ اپنے اگر کارنامے دیکھیں، یہ ہے کراچی. یہ کراچی میں ہو رہا ہے جہاں پہ درجنوں کے حساب سے خواتین کو، بچوں کو جو احتجاج کر رہے تھے، یہ کراچی پریس کلب کے باہر ہو رہا تھا جو یہ آپ کے مناظر ہیں. اور بیسکلی نہ صرف وہاں پہ 3 تلوار کراچی کے اندر جو ہے بہت ایک اہم سڑک ہے شارع فیصل جو چلتی ہے، وہاں تک ہم نے یہ احتجاج دیکھا. سندھ رواداری مارچ کے تحت یہ ہوا، اور ان کا ایک جھڑپیں ہوئیں. جو پولیس اہلکار تھے پہلے، اور پھر بعد میں رینجرز اہلکار کو بھی بلا لیا گیا. اچھا، یہ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا ڈاکٹر شاہ نواز، ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی تھی ڈاکٹر شاہ نواز کی کچھ عرصے پہلے، اور وہ بیسکلی بلاسفمی کے اوپر ہوئی تھی کہ ایک بندے نے انہیں گولی مار دی تھی، یہ کہہ کے کہ جی انہوں نے ناموس رسالت کی توہین کی ہے، ناموس رسالت کی ہے، اور بیسکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. اس کے سلسلے کے اندر سندھ حکومت نے اور پولیس نے اس بندے کو، جس کا تعلق تھا تحریک لبیک پاکستان سے، اس نے اسے کور بھی دیا اور پھر معافی کر کے اسے معاف کر دیا. لیکن یہ چیز رکی نہیں، اور یہ چیز پھیلتی چلی آئی، اور اب یہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے اس طریقے سے کہ سندھ حکومت کو، وہ ایک طرف تو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم سب کچھ ہیں، مگر ان کی حرکتیں آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ تشدد کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر، وہ ہمیں اب سب آ کے نظر آ رہا ہے. ایک طرف تو یہ لوگ اپنے لوگوں کے اوپر، پاکستانیوں کے اوپر اس طرح تشدد کر رہے ہیں کراچی کے اندر، مگر اب تیاریاں ہو رہی ہیں لوگوں پہ تشدد اور بربریت کو بڑھانے کی اسلام آباد اور راول پنڈی کے اندر بھی، اسپیشلی ڈی چوک کے اوپر جو اب رخ ہو رہا ہے سب کا، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو نہیں روک سکتے. یہاں تک کہ ایک بڑا ڈویژن نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی. اب لیڈ لے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ایک طرف تو ہمارے حقوق، تم نے مینڈیٹ ہماری چوری کی، اوپر سے بربریت اور فسطائیت کے اندر تم نے اب سب، یعنی جو ریڈ لائنز تھیں وہ کراس کر لی. عمران خان کو انکمیونیکاڈو رکھا ہوا ہے، اور اس کا کوئی حال پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. ملاقات یہ لوگ کرنے نہیں دے رہے. جن لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، کروانی ہے، ان کو بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے. علیمہ خان، عظما خان ان کی بہنیں، جو انتظار پنجوتھا ہیں عمران خان صاحب کے لائر، وہ پٹیشن دائر کرنے کے لیے گئے کورٹ کے اندر کہ بھائی ہمیں ملائیں عمران خان سے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ان کی جان کو خطرات ہیں. ان کو بھی غائب کر دیا. تو نہ صرف نہ بچے گی بیل، نہ بجے گی بانسری، وہی والا جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ چھوٹے دماغ والوں کا، جو ایک لگ رہا ہے کہ اینٹ ہل، کیڑیوں کا جو ایک ہل ہوتا ہے نا، اس کے اوپر یہ اپنی سلطنت کو انہوں نے چمکایا ہے اور یہ کر رہے ہیں.
اور یہ کسی بھی حد پار کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں. پہلے سنتے ہیں اسد کیسر پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ کمپرومائز قیادت ہے اس کا ایک حصہ ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کہاں سچویشن ہے. کمپرومائز قیادت کے اوپر بھی بہت پریشر ہے اس وقت, تو پہلے انہیں سنتے ہیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن جبر سے, ظلم سے, زر سے, زور سے اور پیسے کو لالچ سے کسی قانون سازی کو نہیں مانیں گے. اور دوسری بات, ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا رابطہ بحال کیا جائے. اور ہم نے بہت سمپل مطالبہ کیا ہے, کوئی بہت بڑا دعویٰ بھی نہیں کیا. ہمیں تشویش ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے کہ ایک ڈاکٹر بھیجا جائے اور ڈاکٹر جو ہے نا اس کی صحت کا حال احوال کر لے. تو پریشر بہت ہے کہ جی 15 اکتوبر کو یہ پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن کو کال آف کیا جائے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کال آف کیا جائے, ہر کوئی جو قیادت اقتدار کے اندر ہے اس وقت. بیسکلی ڈویژن اس لیے کہ یار ایس سی او سمٹ ایک انٹرنیشنل وہ ہے, اس کے اوپر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. بھائی آپ اگر آپ کو اتنا ہی احساس ہے تو آپ ملوا دیں عمران خان سے, یا آپ اپنی آئینی ترمیم کو پیچھے لے لیں. آپ نے یو وانٹ ٹو ہیو یور کیک اینڈ یو وانٹ ٹو ایٹ اٹ ٹو, تو آپ کیک بھی آپ کو چاہیے, کھانا بھی آپ نے ہے, کچھ اور آپ نے, سب کچھ ہی اگر آپ نے ہی کرنا ہے, اگر آپ نے اپنی بات ہی منوانی ہے تو پھر آپ خود کیا چاہے سامنے مارشل لاء لگائیں. مارشل لاء تو لگ گئی ہے پاکستان کے اندر ایک طریقے سے. جو آج کل ہو رہا ہے, جو گھروں کے اندر گھس کے لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے, باہر افغاں کیا جا رہا ہے, کیا وہ مارشل لاء سے کم ہے؟ میرے خیال سے نہیں. میرے خیال سے یہ ہم نے ضیاء الحق کے مارشل لاء کے اندر بھی ہم نے ایسے مناظر شاید نہیں دیکھے ہوں. اور اس کا خسارہ پاکستان بہت دہائیوں تک سہے گا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو نہ ہو, یہاں تک کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر اڈیالہ جیل جا کے عمران خان صاحب کی ملاقات ہونی ضروری ہے ان کی بہن سے. آرڈر آ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, مگر کوئی بھی چیز اب رکی ہوئی نہیں ہے. انفیکٹ ان کے پہلے انہوں نے مورے اپنے استعمال کیے, بڑے مورے روکنے کے لیے, رکوانے کے لیے. پیپلز پارٹی کی شہری رحمان بھی اٹھ گئیں, چلانگیں ماری ہیں, چیخیں ماری ہیں. طلال چودھری صاحب نے ایک اپنا ایک انٹرویو دیا ہے, ان کو بھی سن لیں ذرا آپ. ان لوگوں کی کوئی خود تو حیثیت ہے نہیں, یہ تو سب اپنا درباری ہیں جاٹی عمرہ کے, مریم نواز شریف کے, تو ان کو بھی سن لیتے ہیں پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں. پی ٹی آئی کا بہانہ ہے, اصل ایس سی او کانفرنس ان کا نشانہ ہے. اور یہ کام یہ سی پیک 1 جب 2014 سے یہ کرتے آ رہے ہیں. آئی ایم ایف کا خط لکھنے کا کیا بہانہ تھا, سائفر لہرانے کا کیا بہانہ تھا, یہ اس کے بعد 9 مئی کا کیا بہانہ تھا. اسی طرح یہ ایس سی او کانفرنس, یہ ایک انہوں نے بہانہ بنایا پی ٹی آئی کی ملاقات کا. جی تو یہ تھے طلال چودھری صاحب. ان کو اب احساس ہو رہا ہے کہ ملک کی سالمیت اور ان سب چیزوں کا, ایس سی او سمٹ کا, لیکن جو طوفان توڑے ہوئے فیشزم کے لوگوں کے اوپر, ان کا ان کو کوئی احساس نہیں ہے. نہ صرف یہ, ایسے لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں سامنے سے. مصطفیٰ کمال, ان کی کیا اوقات ہے, ان کی کیا حیثیت ہے. ان کے لیڈر جن کو دھوکہ دیا تھا الطاف حسین صاحب, وہ ان سے بہتر ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے کراچی کے ساتھ جو کیا وہ ہم نے دیکھا. اب یہ کمپیئر کر رہے ہیں عمران خان کو الطاف حسین صاحب کے ساتھ کہ وہی نقشے پہ چل رہے ہیں, جس طرح ہم ڈسٹرب کرتے تھے اسی طریقے سے وہ ڈسٹرب کر رہے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے. صحیح ہے, آپ جن آقاؤں کے نقطے پہ چل رہے ہیں, ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. اب رہنما کو چاٹنا ہے ہم نے, منزل نہیں ملیں گے تو سارے. ابھی بھی جو ہے وہ وہی یہ دوسری مجھے کاپی لگتی ہے پوری ادھر بھی نا. ہمارا آپ نے لگا دیا ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, کہ ہم اس سارے ٹرموائل سے گزر چکے. ہماری ایک ایوولوشن ہوئی ہے. ہمارے ہاں بھی نعرہ لگایا جاتا تھا کہ بھائی قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے, اور ہم نہیں ہمارے بعد. کیونکہ جتنی سیٹیں کراچی کے اندر تھیں اتنی سیٹیں پی ایم ایل این نے اوور آل جیتی. 17 سیٹیں تھی نا, ایسے کر کے. تو آپ نے تو کراچی کے اندر ایک بھی سیٹ نہیں جیتی, تو آپ کے پاس تو کوئی جواز ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس ہے. تو آپ جو بھی آپ کے خدشات ہیں, جو بھی آپ نے ڈاکے واقع مارے ہوئے ہیں, جو آپ فسطائیت کے لیولز پار کرنے کے بعد انہی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, تھینک یو ویری مچ, بٹ ہمیں آپ کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے 15 اکتوبر کو, کیونکہ قیادت تو ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے. جو قیادت پاکستان تحریک انصاف کی باہر ہے, اس کے اندر سے آپ لگا لیں ڈسکاؤنٹ کر کے صرف 20 سے 25% ہیں جو اصلی قیادت ہے. باقی سب جو ہے وہ کمپرومائز اسٹیٹ رن قیادت ہے. اب 15 کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, یہ بہت بڑا ایک المیہ آ رہا ہے پاکستان کے لیے.
ہیڈ آن کولیجن کی طرف یہ سچویشن جاری ہے. جب انہوں نے ملاقاتیں کرانی ہوتی ہیں صبح کے 7:30 بجے بھی کھل کے اعظم سعودی کو بھیج کے یہ ملاقاتیں کروا دیتے ہیں اور کال آف کرا دیتے ہیں پروٹیسٹ. لیکن اب اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی کوئی اتا پتا نہیں ہے اور زور زبردستی جبر لوگوں کو کروانا اٹھوانا یہ جاری ہے. کب تک؟ زیادہ دیر تک نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. یا اللہ پاکستان کو پاکستانیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ, ان کی حفاظت کر, اور یہ جو اندھیری رات ہے جبر کی اس کو خدا کسی بھی طریقے سے اس کو ختم کر اور ہم اس سے آگے بڑھیں, نکلیں آگے, ملک ترقی کرے, لوگ اپنی چین سکون کی زندگی گزار سکیں اس خوف کے بغیر کہ آواز اٹھانے پہ انہیں غائب کر دیا جائے گا یا نہیں اٹھانے پہ بھی انہیں غائب کر دیا جائے گا. اللہ حافظ.